بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پھل کھانے سے پہلے انہیں بہتے پانی سے ضرور دھوئیں تاکہ ان پر موجود کیڑے مار ادویات یا مٹی کے ذرات دھل جائیں۔ یہ عمل معدے کے انفیکشن اور پیٹ کے درد سے بچاتا ہے۔ چقندر کا رس خون صاف کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے اور یہ جسم میں ہیموگلوبن کی سطح بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ روزانہ ایک چھوٹا گلاس پینے سے چہرے کی رنگت میں نکھار آ جاتا ہے۔ سیب کا سرکہ روزانہ شہد کے ساتھ ملا کر پینے سے جوڑوں کا درد کم ہو جاتا ہے اور یہ میٹابولزم کو تیز کر کے وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے، جسم سے فالتو چکنائی کو ختم کرتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے اور پانی پیتے تھے۔ یہ سنت نہ صرف ادب ہے بلکہ طبی اعتبار سے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں دایاں ہاتھ زیادہ صاف رہتا ہے۔ اجمود کی جڑ کا سفوف دودھ کے ساتھ لینے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے اور گھٹنوں کے درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ بوڑھے افراد کے لیے یہ ایک قدرتی اور بے ضرر علاج ہے۔ پودینے کی چٹنی نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ یہ معدے کی تیزابیت دور کرتی ہے، تھکاوٹ ختم کرتی ہے اور سانسوں کی بدبو کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ قدیم مصری آثار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لہسن کو طاقت کے حصول کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہار کی شکل میں لہسن کے جھنڈے پہنتے تھے تاکہ بیماریاں دور رہیں۔ جدید تحقیق بھی لہسن کے اینٹی بیکٹیریل خواص کی تصدیق کرتی ہے۔ کریلے کا رس شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ خون میں شکر کی سطح کو قدرتی طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا مستقل استعمال جگر کی صفائی میں بھی معاون ہے۔ خوبانی میں موجود بیٹا کیروٹین آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ خشک خوبانی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور خون کی کمی بھی دور ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے ہوا نکلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس سے افارہ اور بدہضمی ہو سکتی ہے۔ آہستہ اور چبا کر کھانا ایک صحت مند عادت ہے۔ میتھی کے دانے رات بھر پانی میں بھگو کر صبح کھانے سے ذیابیطس کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ کولیسٹرول کم کرنے، بالوں کو گرنے سے روکنے میں مددگار ہوتا ہے۔ مہنگی ڈرنکس کے بجائے نیبو پانی کو ترجیح دیں۔ یہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، وٹامن سی فراہم کرتا ہے اور جلد کو صاف اور شفاف بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔ مسواک نہ صرف منہ کی صفائی کرتا ہے بلکہ مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے، دانتوں میں کیڑا لگنے سے بچاتی ہے۔ آلو بخارے کا اچار یا شربت پیاس بجھاتا ہے، نظام کو درست کرتا ہے اور گرمیوں میں اس کا استعمال لو لگنے سے بھی بچاتا ہے۔ لال اور ہری مرچیں وٹامن اے اور سی سے بھرپور ہیں۔ یہ دانتوں کی صفائی کو بہتر بناتی ہیں اور زکام سے تحفظ دیتی ہیں۔ ایک قدیم ہندی واقعے کے مطابق
حکیم چرک نے اپنے مریضوں کو ہمیشہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلنے کی نصیحت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور جسم میں خون کے بہاؤ کو منظم کرتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں کو ضائع نہ کریں۔ مثال کے طور پر کھیرے کے چھلکے جلد پر ملنے سے جھریاں کم ہوتی ہیں، اور کیلے کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے ان کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ السی کے بیج اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انہیں دہی یا سلاد میں کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور سوزش بھی کم ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی بات کے دوران ادب سے سنیں، بغیر گفتگو میں ٹوکے نہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں آپ کی عزت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اناناس میں موجود برومیلین نامی خامرہ سوجن کم کرتا ہے، خاص طور پر گلے کی خراش یا ناک بند ہونے کی صورت میں اناناس کا رس پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تربوز کے بیج خشک کر کے چبانے سے پیشاب کی نالی کی پتھری میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ پروٹین اور میگنیشیم کا اچھا ذریعہ ہے۔ مہمان کی خدمت میں پیش رہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے اور معاشرے میں محبت پھیلاتی ہے۔ مونگ پھلی کا مکھن ناشتے میں استعمال کرنے سے توانائی ملتی ہے، دماغی صحت بہتر ہوتی ہے، اور یہ وٹامن ای سے بھرپور بھی ہے۔ ناریل کا پانی قدرتی الیکٹرولائٹ مشروب ہے جو ڈی ہائیڈریشن دور کرتا ہے، گرمی میں جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ بغیر اجازت کسی کی ذاتی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، چاہے وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ادب اور اعتماد کی بنیاد ہے۔ کچے امرود پر نمک اور کالی مرچ ڈال کر کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہوتے ہیں اور بھوک کھل کر لگتی ہے۔ جامن کا سرکہ کھانے کے بعد 1 چمچ پینے سے شوگر لیول کنٹرول ہوتا ہے، معدے کی جلن کو یہ دور کرتا ہے۔ سونف اور مصری کا سفوف رات کو دودھ کے ساتھ لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں یا باہر نکلیں تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہوں، یہ گھر میں برکت اور امن لاتا ہے۔ بند گوبھی میں سلفورافین نامی مادہ پایا جاتا ہے جو کینسر سے بچاؤ میں مددگار ہوتا ہے۔ اسے سلاد یا سالن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انجیر کو دودھ میں ابال کر کھانے سے پرانی کھانسی اور سینے کی جکڑن میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ نسخہ خشک موسم میں بہت مفید ہوتا ہے۔ کسی کی بات مکمل ہونے دیں، درمیان میں کاٹ کر اپنی بات نہ تھوپیں۔ یہ بات چیت کا ادب ہے اور یہ دوسروں کو اہمیت دینے کا اظہار بھی ہے۔ میتھی کے پتے پالک کے ساتھ ملا کر پکائے جائیں تو ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ ہڈیوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ آم کا گودا دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد میں نکھار آتا ہے اور دھوپ سے ہونے والی سیاہی بھی مٹتی ہے۔ کسی غلطی پر معذرت کرنا دل کی بڑائی ہے۔ یہ رشتوں میں دراڑ نہیں پڑنے دیتا اور آپ کی شخصیت کو قابل احترام بناتا ہے۔ کھجور اور دودھ کا ناشتہ طاقت کا خزانہ ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور دماغی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ پریشانی یا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں۔
ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ آپ کو بڑے پچھتاوے سے بچائے گا۔ شلجم کا استعمال سردیوں میں نزلہ زکام سے بچاتا ہے۔ اسے سوپ کی شکل میں پینا پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے۔ کسی کی خوشی میں شریک ہونا، اس سے مبارکباد دینا، حسد کے اندھیرے کو دل سے دور کر دیتا ہے۔ پیاز کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے گلے کی خراش اور کھانسی میں فوری آرام ملتا ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنی عبادت یا نیکی کا اظہار کرنے سے گریز کریں۔ خلوص نیکی کی قدر کو بڑھاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج وٹامن ای اور سیلینیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ جلد اور بالوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اروی کے پتے گرم کر کے جوڑوں پر باندھنے سے سوجن اور درد میں کمی آتی ہے۔ کسی کے راز کو امانت سمجھیں، اسے آفشاں کرنا دھوکے کی مانند ہے اور یہ اعتماد کو توڑتا ہے۔ انار کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر استعمال کرنے سے منہ کے چھالے اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہوتا ہے۔ والدین یا بڑوں کے سامنے آواز کو پست رکھیں، یہ ان کے ادب اور آپ کی تربیت کی نشانی ہے۔ مچھلی کا تیل اومیگا 3 سپلیمنٹ کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنے سے گریز کریں، یہ گناہ اور معاشرتی فساد کی جڑ ہے۔ ادرک، لہسن اور شہد ملا کر چٹنی بنائیں اور روزانہ تھوڑی سی کھائیں، یہ قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ دیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، وعدہ خلافی اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ تل کے لڈو سردیوں میں کھانے سے جسم میں حرارت برقرار رہتی ہے، جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ ہر انسان سے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق پیش آئیں، یہ حسن اخلاق کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آم کا اچار صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ یہ بھوک کو بھی بڑھاتا ہے اور معدے کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ دوسروں کو کامیابی پر دل سے خوش ہونا اور انہیں دعا دینا آپ کے دل کو صاف رکھتا ہے۔ گاجر کا حلوہ بینائی بہتر بناتا ہے اور خواتین میں ماہواری کے درد کو بھی کم کرتا ہے۔ ناظرین، کسی غریب یا ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کرنا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کالے چنے بھگو کر کھانے سے گھٹنوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ خون کو بھی صاف کرتے ہیں۔ بات کرتے وقت سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں، یہ آپ کے اعتماد اور سچائی کی علامت ہے۔ کدو کے بیج پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے اور پراسٹیٹ گلینڈ کے لیے مفید ہے۔ غصے کو قابو میں رکھیں، غصہ آنے پر وضو کر لیں یا پانی پی لیں، یہ آتشی جذبات کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ناظرین، مونگ کی دال کا پانی پینے سے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، جلدی امراض کو دور کرتا ہے۔ ہر کام میں اعتدال اپنائیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، یہی اصلی صحت مند زندگی کا راز ہے۔ آلو کے پتے کا تیل گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہوتا ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام کریں، چاہے وہ آپ سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، یہ علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اجوائن اور کلونجی کا قہوہ پیٹ کے پھولنے
اور گیس میں فوری آرام پہنچاتا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب انسان کو معاشرے میں محبوب بناتا ہے۔ کچی ہلدی دودھ میں ابال کر پینے سے جلد میں چمک آتی ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، انہیں درست کرنے کی کوشش کریں۔ بھنڈی کا پانی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے نہایت مفید مانا جاتا ہے۔ رات بھر بھگوئی ہوئی بھنڈی کا پانی صبح پینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جھوٹی تعریف یا چاپلوسی سے بچیں۔ سچی اور مناسب تعریف دل سے کی جائے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف دن میں 2 بار پانی کے ساتھ لینے سے ذیابیطس کنٹرول میں رہتا ہے۔ کسی پر احسان جتلانے سے احسان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور احسان خاموشی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھل کھانے کے فوری بعد پانی نہ پئیں، کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ دیں، ورنہ پیٹ میں خراش ہو سکتی ہے۔ دوسروں کو وہ مشورہ دیں جو آپ اپنے لیے پسند کریں، اس سے آپ کی نیت صاف رہے گی۔ کنو اور مالٹے کا استعمال موسمی وائرل انفیکشن سے بچاتا ہے اور یہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ اپنی استطاعت سے زیادہ کسی کے سامنے اپنی چیزوں یا کارناموں کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔